سوال ہے، سائل کہہ رہے ہیں میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور جو عادتاً عورتوں کو ولادت کے بعد خون آتا ہے وہ اس بار 1.25 مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ اب یہ بتائیں کہ میرے بچے کی ماں کب نہائے؟ اب وہ 1.25 مہینہ بہت مشہور ہے کہ 1.25 مہینہ کے بعد اور 1.25 مہینے تک عورتیں نماز ہی نہیں پڑھتی ہیں، یہ بھی مشہور ہے۔ اس ولادت کے بعد کے خون کو شریعت مطہرہ میں کہتے ہیں نفاس۔ ایک تو ہوتا ہے حیض جو ماہواری ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے ولادت کے بعد جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے نفاس۔ نفاس کی کم سے کم مقدار کتنی ہے؟ کتنے دن؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نفاس نہ آئے، نفاس کا خون آئے ہی نہ، یہ ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ پورے 1.25 مہینے تک، یعنی 1.25 مہینہ نہیں ہوتا اصل میں، یہ زیادہ سے زیادہ مقدار اس کی کتنی ہے؟ 40 روز، زیادہ سے زیادہ مقدار ہے اس میں 40 روز۔ حیض میں کم سے کم مقدار کتنی ہوتی ہے؟ حیض میں کم سے کم مقدار ہے 3 دن۔ 3 دن سے کم میں خون بند ہو جائے تو وہ حیض نہیں ہوتا، وہ بیماری کی وجہ سے خون ہوتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ مقدار 10 دن، 10 دن سے زیادہ حیض تجاوز نہیں کرتا۔ اچھا، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو 1.25 مہینہ جو فکس کر لیا جاتا ہے نا بعض لوگوں میں لا علمی کی وجہ سے، وہ غلط ہے۔ اگر عورت کو خون آیا ہی نہیں تو وہ غسل کر لے، اس کو نفاس کے فراغت کا غسل کر لے اور نمازیں پڑھتی رہے۔ اگر اس کو خون آتا ہے تو جتنے دن خون آتا ہے اتنے دن کی نمازیں اس کو معاف ہوں گی، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ پاک ہو جاتے اس کو غسل کر کے نماز پڑھنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو ہے 40 دن کی ہوتا ہے۔ اگر 40 دن سے زیادہ تجاوز کر جائے، جیسا کہ سائل نے کہا، اگر 41ویں دن 42ویں دن بھی خون آتا ہے تو 40 دن کے بعد وہ معذور شرعی کی طرح ہر نماز کے لیے ایک وضو کریں گی، اور غسل 40 دن کے بعد 40 دن جیسے گزر جائیں اس کے بعد وہ کیا کریں؟ غسل کر لیں اور اپنی نمازیں شروع کر دیں۔ رمضان المبارک ہے تو روزے رکھنا بھی ان پر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ روزوں کی قضا بلا عذر شرعی نہیں کر سکتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عادت کے ایام بھی کچھ ہوتے ہیں، مسئلے کی وضاحت کے لیے ضروری ہے۔ حیض میں عادت کے ایام کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کو اس مہینے ماہواری آئی 4 دن اب ماہواری آئی، آئندہ ماہ اس کو ماہواری آتی ہے 5 دن، تو کیا کہیں گے؟ عادت تبدیل ہو گئی۔ مثال کے طور پر ایک مہینے اس کو ماہواری آتی ہے 7 دن، دوسرے مہینے ماہواری آتی ہے 9 دن، 10 دن کے اندر ہے نا، تو بھی کہیں گے کہ عادت اس کی تبدیل ہو گئی، پہلے 7 کی تھی اب 9 کی ہو گئی۔ اگر یہ آئندہ ماہ یہ ماہواری 10 دن سے تجاوز کر جائے اور گزشتہ ماہ اس کو ماہواری 8 یا 9 دن آئی تھی، تو ان دنوں کے اوپر کی جو نمازیں ہیں وہ اس کو ادا کرنی ہے۔ اس لیے کہ اگر 10 سے کم میں اگر حیض بند ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ حیض کا خون تھا، اور 10 دن سے جو تجاوز کر گیا تو اب یہ استحاضہ کہلاتا ہے، یعنی بیماری کا خون ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عادتاً جو حیض آتا ہے یہ اس کا خون نہیں ہے بلکہ کسی اور بیماری کی وجہ سے ہے۔ اب اسے عادت کے ایام سے اوپر جو ایام گزر رہے ہیں ان کی نمازیں اگر نہیں پڑھی اس نے غسل کر کے تو اس کو قضا کرنی ہے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ حیض کا اس لیے سمجھایا کہ نفاس میں بھی عادت ہے۔ اگر پہلے بچے کی ولادت ہوئی ہے اس عورت کے ہاں اور گزشتہ اس کی کوئی ظاہر ہے اس کی تو عادت نہیں ہوگی، تو زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک وہ انتظار کرے گی؟ 40 دن۔ 40 دن سے اگر تجاوز کر جاتا ہے تو 40 دن کے بعد کی وہ نمازیں ادا کرے، اور اگر 40 دن کے اندر اس کا نفاس ختم ہو گیا، مثال کے طور پر 30 دن میں اس کا اس بچے میں نفاس ختم ہوا، نفاس کا خون، دوسرے بچے کی ولادت ہوتی ہے اور 40 دن سے بھی تجاوز کر گیا خون، تو کیا ہوگا؟ 30 دن کی نمازیں اس کو معاف ہوں گی، 31ویں دن سے نمازیں اس کو قضا کرنی ہوں گی۔ اور اگر 40 کے اندر اس کا خون ختم ہوا، 40ویں دن ختم ہو گیا، 39ویں دن ختم ہو گیا، تو کیا کہلائے گا کہ عادت اس کی تبدیل ہو گئی۔ پہلے عادت اس کی 30 دن کی تھی، اب عادت اس کی 39 دن کی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔